اب اسی طرح سے میں نے جیسے آپ کو پولیٹیکل انوائرمنٹ بتایا، آپ کو میں نے اکنامک انوائرمنٹ بتایا، اس طرح سے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ابھی جو حالات ہوئے اس میں آن لائن جو لوگ نہیں آ سکے، اسکول اور یونیورسٹیز وہ بند ہو گئے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب کسی کو پتہ نہیں تھا کورونا کی وجہ سے حالات کیا ہوں گے، تو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ آیا اور آ رہا ہے. اب کوئی ٹیکنالوجی کا انکار نہیں ہے. اب ہر آپ کے پاس ایون جنگ میں بھی اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے تو آپ جنگ جیتیں گے. تو ٹیکنالوجیکلی آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور ٹیکنالوجیکل آپ کو اکوپمنٹ جو نئے آئے ہیں ان کو خریدنا پڑے گا اور اپنی انڈسٹری میں لگانا پڑے گا. ان مشینوں سے آپ کو پروڈکشن کرنی پڑے گی. تو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. اب پاکستانی فلمیں جو تھیں وہ اولڈ کیمرے پہ بنتی تھیں. دیکھیں پاکستان کی فلموں کا سٹینڈرڈ گر گیا اور دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. ایک زمانے میں پاکستان کی فلموں کو دنیا خریدتی تھی، لیکن اب نہیں خریدتی کیونکہ وہ کیمرے وغیرہ پاکستان کے وہ نہیں ہیں. اس طرح پاکستان کے جو مشینیں ہیں، پاکستان کی 8,000 انڈسٹریز بند پڑی ہیں کیونکہ وہاں جو مشینیں ہیں وہ پرانی ہیں. ان مشینوں سے تو کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں ان مشینوں کو بدلنا پڑے گا اور یہ 8,000 انڈسٹریز کھل جائیں گی دوبارہ. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سوشل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہم سوسائٹی میں جہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی سوسائٹی ہے. ایران کے اندر آپ اسکرٹ نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہاں پہ اسکرٹ کوئی نہیں پہنتا، لیکن امریکہ میں اسکرٹ بکے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا میری بات سمجھ لیں، کیونکہ آپ کو سوسائٹی کلچر کے حساب سے جو ہے پروڈکٹ کو بنانا پڑتا ہے اور وہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے. اگر سوسائٹی ایکسپیکٹ، مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں اگر فلمیں بنیں اور اس میں ماں باپ کا احترام ہو اور اس پر فلمیں بنیں تو لوگ نہیں دیکھتے. اس لیے نہیں دیکھیں گے آج کل کی یوتھ یہ فلمیں دیکھنا نہیں چاہتی. آج کل کی یوتھ، اب دیکھیں ڈرامے ہیں پاکستانی بن رہے ہیں، بیہودہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. وہ اس لیے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ سوشل ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے اور ینگ لوگ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے ڈراموں میں ایسے ڈرامے بزنس مین بنا رہے ہیں، ڈرامے بنانے والے بزنس مین ہیں. تو اس طرح پروڈکٹ جو وہی سیل ہوتی ہے جو سوسائٹی کے حساب سے فٹ ہو رہی ہو. تو یہ سوشل نہیں دیکھا جاتا ہے. اگر میں ایران میں اسکرٹ بنا کے بھیج دوں 10,000 تو وہ اسکرٹ جو ہے وہ کوئی نہیں خریدے گا. ٹھیک ہے، یا برقعہ میں بنا کے امریکہ میں بھیج دوں تو کوئی نہیں خریدے گا. بات سمجھنے کی ہے ہمیں. تو ہمیں پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل اور ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم پٹ جائیں گے. پاکستان 75% دودھ ضائع کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، فریج نہیں ہے جو اس کو اسٹور کر سکیں. ویجیٹیبل ہماری 35% ضائع ہوتی ہے، ہمارے پاس اسٹور نہیں ہے. ہمارے پاس فروٹ 35% ضائع ہوتے ہیں، ہمارے پاس اسٹور نہیں ہے. ہمارے پاس گندم ضائع ہوتی ہے، ہمارے پاس اسٹور نہیں ہے. ٹیکنالوجی جب تک نہیں لائیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. تو PEST ہے اور لیگل انوائرمنٹ بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ جائیں گے، جہاں جائیں گے اس ملک کے لاس کے حساب سے آپ کو بزنس کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے ملک میں یہ لا نہیں ہے، میں امریکہ جاؤں میں کہوں کہ امریکہ سے کہ میرے ملک میں یہ لا نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. اب مجھے امریکہ میں جاؤں گا تو امریکہ کے لاز ماننے پڑیں گے، ان کے ہر لا کو مجھے ماننا پڑے گا. اس لیے آپ لیگل انوائرمنٹ کا بھی خیال کرنا. لیگل مانے لا، اس ملک کا لا آپ کو ماننا پڑے گا جہاں آپ بزنس کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا برانچ کھول رہے ہیں اپنی اس ملک